ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية الصوم جنة ما لم يخرقها وفي رواية رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بنائی ہے دنیا اور ایک بنائی ہے آخرت۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بنائی۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتوں کے کرنے والے آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے، لیکن سب اپنے اپنے وقت پر دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر فنائیت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے ہمیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ باقی رہنے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ باقی دنیا کی جتنی مخلوقات ہے، جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ سب ختم ہوگا۔ اب چاہے ہم دنیا کو چھوڑیں یا دنیا ہمیں چھوڑے، باقی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ موت کے راستے سے سب اپنی آخرت، اصلی زندگی کی طرف جاتے ہیں، اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت سب کے لیے رکھی ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یا ہماری طرح ایک عام انسان ہو۔ اس
اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ دینی ماں بہنوں، یہ دن ہم پر آنے والا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ ہم موت کے دن کو، موت کی گھڑی کو دور نہ سمجھے۔ دور سمجھنے والے غفلت میں ہوتے ہیں کہ ابھی کہاں مرنا ہے، ابھی کہاں موت آئے گی، ابھی کہاں ہم کو کوئی بیماری لگی ہے، ابھی کہاں کوئی بڑھاپا آیا ہے۔ لیکن دینی ماں بہنوں، آئے دن واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ موت کے لیے نہ بیماری شرط ہے، موت کے لیے نہ بڑھاپا شرط ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، بیماری لگے گی تب موت آئے گی۔ آج کل ایسی موتیں ہمیں باخبر کر رہی ہے کہ نخ میں دکھ نہیں ہوتا، لیکن اچانک موت پکڑتی ہے۔ کھاتے کھاتے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، رات کو سوئے تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، صبح اٹھانے گئے تو انتقال ہو چکا تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے موت کے لیے نہ بیماری شرط ہے، نہ بڑھاپا شرط ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت لکھا ہے اس وقت میں وہ موت آنے والی ہے، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ اس لیے اس دن کو ہم دور نہ سمجھیں، بلکہ موت کے لیے ہر وقت ہر آن تیاری ہونی چاہیے۔ دن بدن ہم اپنی موت سے قریب جا رہے ہیں اور اپنی دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ارتحلت الدنیا مدبرا، کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، ہم سے دنیا دور ہو رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلا، اور آخرت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، حضرت فرماتے ہیں کہ آخرت کے سپوت بنو، آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے بنو، دنیا والوں میں سے نہ بنو، دنیا جمع کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ ہائی دنیا، ہائی دنیا، سوتے بھی دنیا، اٹھتے بھی دنیا، یہاں تک کہ آج کل اتنی دنیا غالب آ رہی ہے کہ رات میں خواب بھی دنیا کے آ رہے ہیں۔ اتنی دنیا غالب آتی جا رہی ہے اور ہم اپنی آخرت کی منزلوں سے دور ہے۔ قبر ہمیں بھول کر بھی یاد نہیں آتی، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، لیکن ہم اپنی قبر کو کبھی یاد نہیں کرتے، حالانکہ قبر بار بار یاد کرنے کی جگہ ہے۔ اس کا تذکرہ ہمارے ذہنوں پر سوار ہونا چاہیے، ہر وقت ہمارے ذہنوں پر قبر کی گھاٹی سوار ہونی چاہیے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ایک ایسی خطرناک گھاٹی ہے قبر کہ دینی ماں بہنوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں، کتابی تعلیم میں ہم نے سنا ہوگا، سب کو پتہ ہے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ روایت میں ہے حتی یبل لحیتہ، کہ حضرت کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔
حضرت سے پوچھا گیا فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر جا کر آپ اتنا روتے ہیں۔ تو فرمانے لگے سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ فرمانے لگے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، کہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو دنیا والے ہمیں اٹھا کر سب سے پہلے قبر میں ہی سلاتے ہیں، تو یہ دنیا سے جانے کے بعد پہلی گھاٹی آئی۔ اگر اس سے پار ہو گئے قبر کے سوال جواب فرشتوں کے، اس میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، وہ منزل آسانی کے ساتھ پار ہو گئی، تو آگے اور بھی منزلیں ہیں۔ میدان حشر، پھر پل صراط پر گزرنا ہے، ترازو پر جا کر اپنے نامہ اعمال کو تلوانا ہے، یہ ساری گھاٹیاں ہیں۔ فرماتے ہیں اگر یہ پہلی گھاٹی سے عافیت کے ساتھ پار ہو گئے تو باقی کی منزلیں اور آسان ہوتی چلی جائے گی، اور یہاں اٹک گئے، یہاں پھنسے اور یہاں جواب نہ دے سکے تو فما بعدہ اشد من، حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور یعنی آگے والی گھاٹیاں اور زیادہ سخت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے دینی ماں بہنوں، ہمارے ذہنوں پر یہ آخرت کی منزلیں سوار رہنی چاہیے۔ روزانہ اپنی قبر کو یاد کرے کہ فلاں بہن چلی گئی، وہ ہمارے ساتھ رہنے والی بہن تھی، وہ ہمارے مجلسوں میں آتی تھی اور ہماری رشتہ داری تھی، ان سے لین دین ان سے تھے، بات چیت ان سے ہوتی تھی، آج من و من مٹی کے نیچے سوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، بے بس اور بے کس بن کر قبر میں سوئے ہیں۔ یہ منظر ہم اپنے لیے سوچنے والے بنیں کہ روزانہ قبر یاد کریں۔ دنیا میں ہی رہیں گے، دنیا کے کام کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کام کاج کریں گے، اور جتنے دنیا کے کام کرنے کے ہیں سب کریں گے، لیکن اپنے آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا کے کام کریں گے، آخرت سے اوجھل ہو کر نہیں۔ اگر آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کے کام کریں گے تو دنیا کے کاموں میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اللہ کے حکم کو توڑیں گے نہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ آخرت سامنے ہے کہ یہ دنیا کی چند دن کی چاندنی تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی زیب و زینت تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی رنگریلیاں تو ختم ہو جائے گی، مجھے تو مرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے ہوگی تو پہننے میں، کھانے میں، بولنے میں، چلنے میں، ساری چیزوں میں شریعت سنت کو ہم سامنے رکھ کر بولیں گے بھی، چلیں گے بھی، اور لباس بھی پہنیں گے، اور دنیا کے سارے کام ٹھیک طریقے سے کریں گے۔ آج دینی ماں بہنوں، ہمارے کپڑے جو بدلتے ہیں فیشن والے، بے حیائی اور بے شرمی والے، آج ہماری زبانیں جو چپ چپ کرتی ہے اور ہماری زبانوں سے غیبتیں ہو رہی ہے، ہماری زبانوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہماری زبانوں سے چغلخوریاں ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کس کی برائیاں ہماری زبانوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ سارا زبان کا غلط چلنا اور بے حیائی اور بے شرمی والے لباس کا پہننا،
اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرنا، دل و دماغ کے سوچ غلط ہو جاتے ہیں، یہ آخرت سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اب آرام کر رہے ہیں اپنے گھر لیکن ایک دم سے چیخ ماری، بیوی گھبرا گئی کہ اچانک کیا ہوا، پوچھا کوئی تکلیف اچانک ہو گئی؟ کہنے لگے کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، میں یعنی سوچتے سوچتے میرا ذہن قرآن کریم کی اس آیت کی طرف چلا گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا تذکرہ کیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پل صراط کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا ذہن قرآن کریم کی اس آیت کی طرف گیا تو مجھے پل صراط یاد آ گیا کہ میں پل صراط پر صحیح سالم گزر سکوں گا یا میرا کیا حل ہوگا، تو میری چیخ نکل گئی۔ انداز لگائیے دینی ماں بہنوں، گھر میں سوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن سوچ آخرت کی ہے، سوتے ہوئے بھی غفلت میں نہیں ہے۔ آج ہم جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دینی ماں بہنوں غفلت میں ہوتے ہیں کہ آج غفلت اتنی سوار ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو رہا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اس وقت میں دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو ہم کو لگی ہے وہ غفلت کی بیماری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے، کسی زمانے میں جہالت تھی کہ اللہ کے حکم کو جانتے ہی نہیں تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن دینی ماں بہنوں آج جہالت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنا علم ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ جہالت کوسوں دور چلی گئی ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، حضور کا یہ طریقہ ہے، لیکن نہیں چلتے ہیں اس پر اور نہیں کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غفلت ہے۔ یہ غفلت ایسی بیماری ہے دینی ماں بہنوں کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ ہمیں دنیا میں بھی ہلاک و برباد کرے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیں تباہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے 11 مہینے کا سبق پڑھنے کے لیے کہ اس مبارک مہینے میں 11 مہینے کا سبق پڑھو اور اس سبق کو یاد رکھو 11 مہینے تک، پھر جب آئندہ رمضان آئے گا پھر دوبارہ سبق پڑھیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کا جمعہ صحیح گزرتا ہے اس کا پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے، کہ ہفتے کا سبق لینا ہوتا ہے جمعے کے دن، کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے برکت والا دین ہے، عبادت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمعے کے دین کو مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے کہ جمعے کا اثر پورے ہفتے بھر باقی رہتا ہے، اور جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا پورے 11 مہینے یعنی سال بھر صحیح گزر جاتا ہے۔ اس لیے دینی ماں بہنوں، یہ مبارک مہینہ خالی زبانوں سے تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ رمضان رمضان رمضان۔ رمضان تو ایک سبق دینے کے لیے آیا ہے، اور سبق خالی تلاوت کا نہیں، خالی تسبیح کا نہیں، اور خالی صدقہ خیرات کے لیے سبق دینے نہیں آیا، سبق تو زندگی صحیح گزارنے کا سبق دینے کے لیے آیا ہے کہ اپنی زندگی صحیح کر لو رمضان میں، چونکہ شیطان نہیں ہے تو شیطان کی طرف سے جو محنتیں ہوتی تھی، اور ہم آج سارا شیطان کے سر ڈالتے ہیں نا کہ شیطان یوں کرا دیتا ہے یوں کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا جو شیطان ہے، اللہ نے اس کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیا،
تاکہ امت محمدیہ کے رمضان کو خراب نہ کرے۔ اب دینی ماں بہنوں، جب شیطان ہے نہیں تو ہم جس چیز کا سبق اچھا پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ جتنے گناہ ہم سے ہو رہے تھے 11 مہینے تک، ان سارے گناہوں کو رمضان بھر کے لیے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ 11 مہینے کے لیے، زندگی بھر کے لیے چھوڑیں گے، کہ جس گناہ کو ہم نے کیا ہے اس سے توبہ استغفار ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ تین آدمیوں کے لیے جو بد دعا کی گئی ہے رمضان کے مہینے میں، 3 لوگوں کے لیے، 3 قسم کے لوگوں کے لیے جو بد دعا کی گئی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کراوے۔ رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑ کر اپنی مغفرت نہ کرائی۔ مغفرت کرانے کے لیے، گناہ کو معاف کرانے کے لیے دینی ماں بہنوں، پہلے گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ مجھ سے کیا نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو اپنی طبیعت اور اپنی زندگی کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا گناہ کیے ہیں اور اس وقت مجھ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے دینی ماں بہنوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ماہ مبارک میں اپنی زندگیوں کو شریعت سنت والی بنائی جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں دین داخل کیا جائے۔ خالی نماز اور تسبیح کا نام دین نہیں ہے، یہ دین کے اہم شعبے ہیں، باقی اتنا دین نہیں ہے۔ دین تو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنا چاہیے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو یہ کیسا ذکر؟ کہ ذکر تو غفلت کو دور کرتا ہے، یہ کیسا ذکر ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان غلط چل رہی ہے؟ قرآن ہاتھ میں ہے اور کوئی بہن آ گئی اور کسی کا تذکرہ شروع ہو گیا تو غیبت شروع ہو گئی۔ اب یہ کیسی تلاوت ہے کہ قرآن ہاتھ میں ہے اور زبان سے غیبت ہو رہی ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ پھٹ جاتا ہے، جسے کپڑا پھٹتا ہے نا، کہ کپڑا کو جو ہے، یعنی کپڑا پھٹتا ہے تو پھٹے ہوئے کپڑے کو ہم پہننا پسند نہیں کرتے۔ دینی ماں بہنوں، حدیث پاک میں ہے روزہ پھٹتا ہے، ایسے پھٹے ہوئے روزے کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ جیسے پھٹے ہوئے کپڑے کو ہم پسند نہیں کرتے، پھٹے ہوئے روزے کو اللہ بھی پسند نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، فریضہ اتر جاتا ہے، لیکن رمضان کی روزے کی جو برکات اور جو اس کے فوائد اور ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بجوز بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بھوکے رہنے کی مشقت برداشت کی، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، یہ سب تکلیفیں برداشت کی، لیکن ملا کچھ نہیں۔ تو پھر یہ کوئی روزہ ہوا کہ جس روزے کی برکات نہ ملے تو بھوکا پیاسا رہنے سے کیا ملا؟ جیسے ہمارا کوئی بیٹا یا ہمارے شوہر کمانے کے لیے جاوے اور وہ مہینے کے ختم پر پگار نہ لاوے، دکان کھولی اور دکان کے پیچھے 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور دکان سے نفع نہیں مل رہا، کوئی کارخانہ کھولا اور اس کارخانے میں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں لیکن اس کارخانے سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا، تو کیا یہ کارخانہ لگانا ہوا؟ کیا یہ دکان لگانا ہوا؟ کیا یہ نوکری کرنی ہوئی کہ ملا کچھ نہیں؟ دنیا میں کوئی سمجھدار اس طرح جو ہے نہیں کرتے۔ دینی ماں بہنوں، اب علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بجوز بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ کون سے روزے دار ہیں کہ جن کو بھوکے رہنے کے سوا ملتا کچھ نہیں ہے؟ کہ وہ روزے دار ہیں کہ روزے کی حالت میں اپنے زبانوں پر قابو نہیں رکھتے۔ یہ وہ روزے دار ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے دل و دماغ پر، آنکھوں پر، اعضاء جوارح پر قابو نہیں رکھتے۔
آج دینی ماں بہنوں، رمضان کے مہینے میں تو ہم کسی کے گھر نہ جاوے، اپنا گھر پکڑ لے، کسی سے نہ ملے۔ جہاں دو عورتیں جمع ہوتی ہیں تیسرے کی جو ہے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ برا نہ مانیں، میں رمضان کے 1-2 دن پہلے جا رہا تھا پالنپور سٹلیے میں بیٹھ کر، دواخانے مجھے جانا تھا، تو 2 عورتیں اس سٹیلی میں بھی سوار ہو گئی، برقع پہنے ہوئے ہیں، مسلمان عورتیں، لیکن بس تذکرہ تیسرے کا ساس کا شروع ہو گیا۔ اب ایسے تذکرے شروع ہو گئے کہ بس میں کہنا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو میں نے مجبور ہو کر پہلے تو میں نے یہ پوچھا کہ بہن تم کس گاؤں کے ہو؟ تو انہوں نے اپنا گاؤں بتایا، میں اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا۔ تو مجھے پوچھنے لگے مول صاحب تمی چا گمنا؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ بہن برا نہ مانے، باقی پوری گاڑی میں سارے مرد خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت سارے گھر بھی تھے اندر، پوری گاڑی بھری ہوئی تھی، کہ سارے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دونوں کی آوازیں اونچی ہو رہی ہے، جبکہ تم دونوں کی آواز، عورتوں کی آواز بھی ستر ہے، اور پھر تمہاری زبان سے جو ہے غیبت ہو رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ تب جا کے وہ چپ ہوئی۔ اس لیے آپ برا نہ مانے، باقی جہاں 2 عورتیں جمع ہوتی ہیں تیسرے کی جو ہے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، وہ یوں کرتی ہیں، وہ یوں بولتی ہیں، اس نے ایسا کیا، یوں کیا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں تو اپنا گھر پکڑ لے، کسی کے گھر نہ جاوے، نہ ابا کے گھر جاوے، نہ بھائی کے گھر جاوے، نہ بہن کے گھر جاوے، اپنا گھر پکڑ لے۔ اور جتنا فارغ وقت ہے وہ سارا تلاوت کو دو، ذکر کو دو، دعاؤں کو وہ وقت دو۔ آج ہماری ماں بہنیں یوں کہتی ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، گھر کے کام کاج اتنے ہیں ہمارے ذمے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دینی ماں بہنوں، میں تو یوں کہتا ہوں آج کل عورتوں کے ہاتھ میں بس پوتا اور جھاڑو، پوتا اور جھاڑو۔ کیا ضرورت ہے اتنے پوتے لگانے کی، اور کیا ہے اتنی مرتبہ گھروں میں جھاڑو دینے کی؟ کیا آندھی چل رہی ہے کہ سارا جو ہے گرد و غبار گھروں میں گھس گیا ہے روزانہ؟ ٹھیک ہے جھاڑو مار دیا، صبح صبح جھاڑو مار دیا، ایک مرتبہ پوتا لگا دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج کل صفائیوں میں اور آج کل جو ہے ان ساری چیزوں میں اتنا سارا وقت جا رہا ہے، اور پھر تھک کے چکنا چور ہو جاتے ہیں، نہ تلاوت کے رہتے ہیں، نہ ذکر و دعا کے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی مستورات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ میں اپنے گھر کی مستورات کو دیکھتا ہوں کہ گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ روزانہ 15-20 پارے روزانہ تلاوت کر لیتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں تھی، کوئی کام کرنے والی نہیں تھی، سب گھر کی عورتوں کو ہی سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ اور پھر وہ زمانہ کہ وہ زمانے میں واشنگ مشین گھروں میں نہیں ہوتا تھا، وہ زمانے میں گیس گھروں میں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ماربل بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، وہ سادہ زمانہ تھا۔ عورتوں کو ہاتھ سے کپڑے دھونے پڑتے تھے، یعنی چولہے پر کھانا پکانا پڑتا تھا تو برتن کالے ہو جاتے تھے، پھر ان برتنوں کو مانجنا پڑتا تھا۔ گھروں میں لیپن ہوتا تھا تو گھروں میں جھاڑو دینے میں بھی بڑا وقت جاتا تھا۔ آج ہمارے کپڑے واشنگ مشین دھو رہا ہے، آج ہمارے برتن کالے نہیں ہوتے، بس گیس کا جو ہے کان مروڑو اور جو ہے چولہا جلے اور اپنا کھانا پکا دو، اور ایسے لکوڈ آ گئے کہ تھوڑا سا لگا دو برتن کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے جو ہے ماربل دیا ہے، گرینائٹ دیا اور ٹائلس دی ہے کہ معمولی ایک پوتا لگا دو، صفائی معمول جو ہے ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ یہ سارا وقت گیا کہاں؟ کہ یہ سارا وقت گیا ہے موبائل نے کھایا ہے۔ آج کوئی گھر بچا نہیں ہے اس فتنے سے۔ اور پھر میں آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ بڑے بڑے موبائل سب کے گھروں میں آ گئے، جوان بچیوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے پاس بڑے بڑے موبائل۔ کیا ضرورت ہے ویسی بچی جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو بڑے موبائل کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ارے جس کی شادی ہوئی ہے اس کو بھی کیا ضرورت ہے؟
لیکن جس کی شادی نہیں اس کے ہاتھ میں تو موبائل دینا یہ گویا زہر کی شیشی کو ہاتھ میں پکڑانا ہے. زہر کی شیشی یوں کہہ کر پکڑائی ہے کہ بیٹی یہ شربت کی شیشی ہے، لے شربت پی لے، اور ہے اس میں زہر. تو کیا ہوگا دینی ماں بہنوں کہ یہ بچی شربت سمجھ کر زہر کی شیشی پیے گی تو 2-4 گھنٹوں میں اس بچی کا جنازہ قبرستان جائے گا. اگر دینی ماں بہنوں، ماں باپ نے، والدین نے یا ماں نے اگر اپنی جوان بچی کے ہاتھ میں جس کی شادی نہیں ہوئی اگر موبائل ہاتھ میں پکڑایا ہے تو اس بچے کی عزت کی فجیتی ہونے ہی والی ہے. آج نہیں تو کل اس بچے کی عزت کی فجیتی ہوگی اور ماں باپ باہر منہ نکالنے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن دینی ماں بہنوں آج یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بیچارے ہمارے اکابرین، بزرگان دین، علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں گھروں سے موبائل کو نکالو، بڑے موبائل کو. اگر ضرورت کی چیز ہے گھر میں ایک چھوٹا سا موبائل رکھ لیا، قصہ پورا ہو گیا. بس فون آ رہا ہے، فون جا رہا ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے. یہ بڑے موبائل کی کیا ضرورت ہے اس وقت میں؟ اس موبائل نے دینی ماں بہنوں کتنی جوان بچیوں کو گھروں سے بھگایا ہے. اس موبائل نے کتنے جوانوں کو آوارہ بنا دیا ہے. اور آگے بڑھ کر میں دکھ کی بات سناؤں کہ ہماری مسلمان بچیاں، ہماری پھول جیسی بچیاں وہ غیروں کے گودوں میں بیٹھ رہی ہے اور وہاں جا رہی ہے. کس سے کہے اور کس کے سامنے روے؟ لیکن آج ہماری ماں بہنوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. موبائل گھر سے نکالنے کو کہتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اور پہلے تو یوں سنتے تھے کسی علاقے میں یہاں سے دور 1000-2000 کلومیٹر، یہاں سے کرناٹک میں، یہاں سے آندھرا میں، یہاں سے یوپی بہار میں کوئی بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی. آج دینی ماں بہنوں میں اور تم اپنے بغلوں میں بھی واقعات ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ واقعات ہونے لگے. پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی موبائل کو گھروں سے نکالے تو ہمارا وقت بچے گا. پھر وہ وقت ہم تلاوت کو دیں گے، پھر ذکر و دعا کو دیں گے، پھر دعائیں مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت رہے گا. اسی طرح دینی ماں بہنوں حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ افطار کے وقت رد نہیں کرتے. کوئی شک کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کی دعا قبول کرتے ہیں افطار کے وقت میں. لیکن دعائیں کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ دنیا بھر کی آئٹمیں کیوں بناتے ہو رمضان میں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کھانا مت کھائیو، میں یہ کہتا ہوں دینی ماں بہنوں کہ دنیا بھر کی آئٹمیں مت بناؤ. کیا رمضان کھانے کے لیے آیا ہے؟ کیا رمضان آئٹموں کے لیے آیا ہے؟ ہماری بہنیں بیچاری ظہر کے بعد سے کچن میں چلی جاتی ہے تو وہ افطاری تک کچن میں رہتی ہے. اب دعا کے لیے بیٹھی تو 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، کیا 5 منٹ میں کیا رونا آئے گا؟ 5 منٹ میں تو دینی ماں بہنوں خالی آرڈر ہو جاتا ہے، اللہ یہ دے دیں، یہ دے دیں. تو آرڈر سے کیا اللہ تعالیٰ دے؟ اللہ آرڈر سے ملے گا؟ ارے دنیا میں کوئی آرڈر پسند نہیں کرتا. ہم اپنے بیٹے سے کہ اپنے بیٹے سے کہے اے شکرا ہم کر پرو، دینی ماں بہنوں وہ بھی منہ چڑھائے گا. اگر ہم نے اپنے بیٹے سے یوں کہا بیٹا اٹلو کم کرو پرو نا، ایک پیار محبت کے ساتھ اگر کوئی جملہ کہا تو وہ بیٹا ایک کام نہیں 10 کام کرے گا. دینی ماں بہنوں رو دھو کر جو دعائیں مانگی جاتی ہے اور ایک استرار کے ساتھ جو دعائیں مانگی جاتی ہے کہ آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، دل کانپ رہا ہو اور بدن کا روا جو ہے اللہ کے سامنے ایک دم سے جو ہے وہ متوجہ ہو
ایسی دعائیں جب آسمانوں پر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور سیدھے عرش سے جا کر دعائیں ٹکراتی ہیں اور وہ ہماری قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے دینی ماں بہنوں کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے۔ جیسے پونے 7 کے قریب افطاری ہو رہی ہے، تو 6:15 کے بعد سے ہم اپنی افطاری کے انتظام سے فارغ ہو جاوے اور کم سے کم آدھا گھنٹہ دعا کے لیے فارغ کرے، رو دھو کر اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، عالم کے لیے اللہ سے مانگے۔ اس لیے کہ دینی ماں بہنوں مانگنے کی دنیا بھر کی چیزیں ہیں، آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اس لیے ہم کہاں اللہ سے مانگتے ہیں، پھر دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، جب مانگا ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے دے ہم کو؟ اس لیے کہ اللہ غنی ہے دینی ماں بہنوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری، ہم فقیر بھکاری ہے، ہم محتاج ہے، ہم ضرورت مند ہے۔ اگر ہم بھکاری بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے در ہاتھ پھیلانے والوں کے کبھی اللہ رد نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ اس کے لیے آیا ہے دینی ماں بہنوں، عید کی تیاریوں کے ابھی سے تذکرے شروع ہونے لگے، یہ کپڑان، وہ ٹکڑین، وہ بھرت، ایسان ویسان۔ ارے دینی ماں بہنوں، دنیا کی عید کی کیا فکر، یہ دنیا کی عید تو دوسرے دن باسی ہو جائے گی، آخرت کی عید کی فکر کرو کہ موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنے۔ اگر رمضان کی طرح سے زندگی گزاری، ایک بزرگ فرماتے ہیں رمضان کی طرح سے زندگی گزاری تو جیسے رمضان کے ختم پر اللہ تعالیٰ عید کا دن، مہمانی کا دن عطا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے، اور اس دن روزہ رکھنا بھی حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری طرف سے مہمانی کا دن ہے، تم جو ہے یعنی حد میں رہ کر خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو، روزہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ ایسے دینی ماں بہنوں، رمضان کی طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر زندگی گزاری تو موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنے گا۔ جب جنازہ ہمارا اٹھے گا گھر میں سے تو ہماری اولادیں رو رہی ہوگی، ہمارے رشتے دار رو رہے ہوں گے، اور جنازہ جب گھر سے نکالا جاتا ہے تو گھر میں جو کوہرام مچتا ہے رونے دھونے کا، یہاں تک کہ پرائے بھی جو جنازے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی رونے لگتے ہیں، وہ منظر کچھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دینی ماں بہنوں، ہم اپنی قبر کی طرف ہنستے ہوئے بڑے خوش و خرم اور بڑے مزے کے ساتھ اپنی قبر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور آوازیں لگ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ استقبال کی آوازیں لگ رہی ہوگی۔ دنیا والے چاہے رووے دھووے، دنیا والے چاہے ہمارے جنازے پر ماتم کرے، لیکن دینی ماں بہنوں ہم اپنی قبر کی طرف جو ہے بڑے مزے کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ بلکہ جنازہ یوں کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ جلدی، میری جنت سے حوالے کر دو، میری جنت کی طرف مجھے جلدی پہنچا دو۔ لیکن رمضان جو ہمیں سبق دینے کے لیے آیا ہے وہ سبق ہم پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا حرکتیں کی، کیا شرارتیں کی، قرآن بول رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا حرکت کی تھی، لیکن دینی ماں بہنوں یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی زبانی کہلوا دیا، یوسف کہہ دو لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی بے پکڑ نہیں کرنے والا، جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرماوے، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔
حالانکہ بھائیوں نے ایسا قصور کیا تھا کہ بھائیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا، بھائیوں کو جو ہے قید میں رکھا جاتا، اور بھائیوں کی جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہو چکی تھی، لیکن دینی ماں بہنوں، یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 11 مہینے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہے اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن دینی ماں بہنوں، یوسف علیہ السلام یوسف تھے، اس لیے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کیا۔ رمضان ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کہ رمضان میں کن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ دینی ماں بہنوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن رمضان ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اگر رمضان میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا، گناہ کرنے کو نہ چھوڑا، تو دینی ماں بہنوں، رمضان ایسے کئی رمضان گزر جاوے لیکن ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ جیسے ابھی شب برات گزری رمضان سے پہلے، تو شب برات میں بھی قریباً 6 قسم کے انسانوں کو حدیث میں گنایا ہے کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب اس مبارک مہینے میں بھی شب قدر آ رہی ہے، تو شب قدر میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہت سارے حدیث پاک میں گنائے ہیں، شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں ہے، والدین کے نافرمانوں کی مغفرت نہیں ہے، ایسے قطع تعلق کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ قطع تعلق اور بول چال کا بند رکھنا یہ ایسا گناہ ہے دینی ماں بہنوں کہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نظر دوڑاوے کہ میری بول چال کن سے بن ہے، اگر کسی ایک سے بھی اگر بول چال ہماری بن ہے، قطع تعلق ہے، تو دینی ماں بہنوں اس گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ ایسے مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ رکھنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہے، کینہ رکھنے والے، اب قطع تعلق میں تو بول چال بند ہو جاتی ہے، لیکن کینہ میں بول چال بند نہیں ہوتی۔ کینہ میں جو ہے بول چال تو جاری رہتی ہے، لیکن کینہ کہتے ہیں دل میں داغ لگنے کو، کہ دل میں دشمنی کا داغ لگا ہوا ہے، دل میں دشمنی بھری ہوئی ہے، ظاہر میں نظر نہیں آتی، تو ایسے کینہ رکھنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو دینی ماں بہنوں سب کی طرف سے پاک رکھیں، صاف رکھیں اپنے دل کو، اپنے دل میں کسی کی دشمنی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی تھی، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل، بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی کہہ کر پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی ہے آپ کی، اللہ نے بڑی سعادت نصیب فرمائی تھی کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع 10 سال کا ملا۔ کتنے بڑے صحابی، یعنی سعادت مند صحابی کہلاوے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کے انداز میں فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تو صبح ہی سال میں کر
اور شاہ مثال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی داغ نہ لگا ہوا ہو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا یا بنی وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، بیٹے یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ دینی ماں بہنوں کیا ہماری تمنا ہے کہ ہم جنت میں حضور کے ساتھ رہیں، جنت میں حضور کے ساتھ۔ ایک تو جنت میں جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے اور بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو جاوے۔ دینی ماں بہنوں، دلوں کی صفائی رکھنے والے یہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہاری تسبیح، تمہارا تہجد، تمہاری تلاوت اور تمہاری سخاوت عرش تک جا پہنچے، لیکن اگر دل پھٹے ہوئے ہیں، دلوں میں دشمنیاں بھری ہوئی ہے، تو اللہ کی مدد کبھی نہیں اتر سکتی۔ اس لیے دینی ماں بہنوں، اگر ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے دربار میں قبول کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری پڑھی ہوئی تسبیح قبول ہو جاوے، اور اصل تو قبول کروانا ہی ہے دینی ماں بہنوں، عمل کا کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، عمل کا قبول ہو جانا یہ ہے بڑی خوشی کی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا اچھا دین کون سا ہے، سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے، اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے، یہ تین باتیں پوچھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سب سے اچھا دین کون سا، سب سے اچھا مہینہ کون سا، اور سب سے اچھا عمل کون سا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے اچھا دین تو وہ ہے کہ جس دین میں کلمے کے ساتھ ہماری موت آ جاوے، وہ دین ہمارا سب سے اچھا دین بن گیا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا دین ہمارا کلمے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرمایا سب سے اچھا مہینہ وہ ہے کہ جس میں توبہ استغفار کر کے، پکی سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا دے، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے دینی ماں بہنوں۔ اور فرمایا سب سے اچھا عمل وہ ہے جو آسمانوں پر اللہ قبول فرما لے۔ ہم بھی اس کوشش میں رہے دینی ماں بہنوں کہ ہمارا ہر عمل اللہ قبول فرما لے، اور قبولیت کروانے کے لیے دینی ماں بہنوں اپنی دلوں کی صفائی ہے کہ صاف دل والے جو عمل کرتے ہیں وہ آسمانوں پر اللہ قبول فرماتے ہیں، گندے دل والے اور کینہ کپٹ والے دشمنی والوں کے دل، ان کے اعمال آسمانوں پر قبول نہیں ہوتے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ کسی سے بول چال بن ہے اور اس حال میں موت آئی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا ارشاد ہے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے بہت کٹھن مسئلہ ہے مرنے کے بعد کا دینی ماں بہنوں۔ آپس میں جو ہے رشتہ داریوں میں کچھ انبن ہو جاتی ہے، کسی کی منگنی ٹوٹ گئی، کسی کی طلاق ہو گیا، اب برسوں تک دشمنیاں لے کے بیٹھے ہیں۔ کوئی جو ہے ننند بھابھی میں جھگڑا ہو گیا، ساس بہو میں جھگڑے ہو گئے، دیرانی جٹھانی میں کوئی بات اونچ نیچ ہو گئی، اب وہ دشمنی لے کر جو ہے مہینے گزر رہے ہیں، سالہ سال بیت رہے ہیں۔ دینی ماں بہنوں، ہمارا کوئی عمل آسمانوں پر نہیں جائے گا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں اگر شب قدر میں ہماری اپنی مغفرت کرانی ہے تو اپنے دلوں کو صاف کر لے۔ مبارک مہینے کا ایک عشرہ تو گزر گیا، اب یہ مغفرت کا عشرہ اللہ نے ہمیں دیا، عطا فرمایا ہے۔ اس عشرے میں مغفرت اگر کرانی ہے تو دینی ماں بہنوں اپنے دلوں کو صاف کر لے۔ تھوڑا سا بوجھ پڑے گا، معافی مانگنے میں بوجھ تو پڑتا ہے، لیکن معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ دونوں اگر کسی نے سیکھ لیا، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ معافی مانگنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے۔ کوئی ہمارے پاس معاف کرانے کے لیے آئے تو ہم ضد پر نہ رہے، نہیں معاف کریے، یہ تو آپ مریا چڑی جیسے جوئی لے
તમે અમારાથી આવું કર્યું તું. નહીં દીની માँ બહેનો, یہ گندے بول ہے. کیا تھا کسی نے, لیکن معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں. ہم لوگوں کو معاف کریں گے, اللہ ہمیں معاف کریں گے. اللہ ہمیں معاف کریں گے. ایک اللہ والے تھے, لوگ کھوٹا روپیہ لے کر جاتے تھے ان کے دکان پر سامان لینے کے لیے. کھوٹا روپیہ لے کر اچھا مال دے دیتے تھے. انتقال ہو گیا, کسی کے خواب میں آئے تو پوچھا خواب دیکھنے والے نے, حضرت کیسا رہا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا. یوں کہا کہ تم کھوٹا روپیہ لے کر اچھا مال دیتے تھے, ہم تمہاری کھوٹی زندگی لے کر جنت دے رہے ہیں. واہ رے واہ, کیا کام بن گیا دینی ماں بہنوں. ہم کسی کو معاف کریں گے, اللہ ہمیں معاف کریں گے. اس لیے کوئی معاف کرانے کے لیے آوے, کبھی زبان پر یہ جملہ ہرگز نہ آوے کہ نہیں معاف کریں گے. نہیں دینی ماں بہنوں, اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح معافی مانگنا سیکھے. یوں نہ سمجھے معافی مانگنے کے لیے میں جاؤں گی تو میری بے عزتی ہوگی, انسٹ ہوگی. نہیں دینی ماں بہنوں, یہ دنیا کی رسوائی کو برداشت کر لے, آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا دیں گے ہمیں. اگر دنیا کی رسوائی کے خوف سے ہم نے جو ہے معافی نہیں مانگی تو آخرت کی بڑی بھاری رسوائی اٹھانی پڑے گی. یہاں تو ایک کے سامنے رسوا ہوں گے اور ذلیل ہوں گے, آخرت کے میدان میں تو دینی ماں بہنوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی پوری انسانیت دیکھ رہی ہوگی. ایسے بھرے میدان کے اندر ہماری رسوائی ہوگی. ایسی رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے اگر ہم نے دنیا میں کسی سے معافی مانگ لی تو. اس لیے کوئی بات ہو گئی ہو, بیان کے بعد میں گزارش کروں گا ہماری ماں بہنوں سے آپس میں صلح صفائی کر لے. بہن دیکھو مولوی صاحب نے یہ بات سنائی ہے, یہ حدیث سنائی ہے, اس لیے تمہارا بھی عمل اللہ قبول فرماوے, میرا بھی عمل اللہ قبول فرماوے. بہن تم مجھے معاف کر دو. اگر ہمارا قصور نہیں ہے پھر بھی معافی مانگیں گے. یہ نہ سوچے, یہ خیال غلط ذہن میں آئے گا کہ اوک تو یو نہ ہو تو مارو تھوڑی اوقت ہو, یہ آو معافی مانگوا تو تو معاف کروا تیار سو, مجھو کروا معافی مانگوا جاؤ. یو نہ اوک سے بدہ آخی دنیا جوڑے سے کہ یو نہ اوک سے. ہاں دینی ماں بہنوں, یہی بات کہی جا رہی ہے ہمیں کہ تمہارا قصور نہیں ہے تو بھی تم معافی مانگنے کے لیے جاؤ. دنیا جانتی ہے کہ سامنے والے کا قصور ہے, تمہارا قصور نہیں ہے, پھر بھی تم معافی مانگنے کے لیے جاؤ. دینی ماں بہنوں یہ اللہ کو بہت پسند ہے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے ہم سامنے سے معافی مانگنے کے لیے جائیں گے, بلکہ ہم یہ کہنے والے بنے. اگر اس پر ہمیں قسم کھانے کو کوئی کہے تو ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی کی دشمنی میرے دل میں نہیں ہے, میرا دل سب کی طرف سے پاک اور صاف ہے. اور اس پر ہم قسم کھانے کو کہا جاوے تو ہم قسم کھا سکے. ایسی پکی بات ہونی چاہیے, تب جا کے دینی ماں بہنوں ہماری مغفرت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ دل یہ برتن ہے, دل برتن ہے, زبان برتن نہیں ہے. جیسے برتن میں جو چیز ہوگی وہ ٹپکے گی, وہ استعمال ہوگی. دل میں جو چیز ہوگی وہ اعضاء جوارے سے ظاہر ہوگی. اس لیے دینی ماں بہنوں اس مبارک مہینے میں اپنے دلوں کو صاف کر لے, معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ سے توبہ استغفار کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں 9 رمضان آپ کو ملے ہیں. سن ہجری 2 میں رمضان کی فرضیت آئی ہے, روزہ فرض ہوا ہے, اور سن 11 کے شروع میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. گویا 2 سے لے کر 10 تک رمضان آیا, 9 سال تک رمضان آیا. دینی ماں بہنوں ان 9 رمضانوں کو علماء نے جمع کیا ہے اور جمع کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ آپ نے ان 9 رمضانوں میں کیا اعمال کیے ہیں. تو 3 باتیں علماء نے لکھی ہے. ایک بات تو یہ لکھی ہے سب سے پہلی کہ جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی. آڑے دن کے مقابلے میں رمضان میں عبادت بڑھ جاتی تھی. دینی ماں بہنوں ماہ مبارک میں ہماری عبادت بڑھنی چاہیے.
فرائض تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، اور بھی بہت ساری نفلی نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کا خوب اہتمام کرے۔ یہ نہیں کہ فجر پڑھ لی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لی اور سمجھ رہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن دینی ماں بہنوں، رمضان آیا ہے تو رمضان میں کیا یہی 5 نمازیں خالی پڑھتے رہیں گے؟ تو پھر رمضان کس نام کا؟ جیسے گھر میں دعوت ہوتی ہے، ارے کسی کے گھر دعوت ہوتی ہے، دعوت کھانے کے لیے گئے تو، اور اس نے خالی روٹی، سالن، روٹی اور بٹاٹے کا ساگ خالی کھلایا تو فوراً زبانوں پر آتا ہے یار دعوت کی ہے اور خالی جو ہے روٹی اور بٹاٹوں کا ساگ کھلا دیا۔ کچھ میٹھا بناتے، کچھ گوشت بناتے، کوئی اچھی چیز بناتے، انہوں نے تو دعوت کی ہے۔ دینی ماں بہنوں، ساری نمازوں کا اہتمام تو 11 مہینے تک خوب کرنا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو کچھ نمازوں کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ تہجد کے کیا فضائل، اشراق، چاش، اوابین، ارے اوابین کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 12 سال دینی ماں بہنوں، کون زندہ رہے گا 12 سال؟ ارے 12 گھنٹے کا ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں 12 گھنٹے میں موت آ سکتی ہے۔ ایک دن اوابین پڑھنے پر اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزانہ اگر اوابین پڑھی جائے گی تو روزانہ 12 سال، کتنے سالوں کا ثواب ہمارے کھاتے میں جمع ہوگا۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح، یہ صلاۃ التسبیح نہ 27ویں رات کی نماز ہے، نہ جو ہے یعنی کوئی مخصوص دن کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ چچا روزانہ پڑھا کرو، اگر روزانہ نہ ہو سکے ہفتے میں پڑھا کرو، ہفتہ نہیں تو مہینے میں، مہینہ نہیں سال بھر میں، اور سال میں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کرو۔ غموں کو، ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح کی نماز بہت مؤثر عمل ہے۔ علماء نے اس کے فوائد کتابوں میں لکھے ہیں کہ ٹینشن اور غم کو دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے اس کو۔ اس لیے کوشش کرے کہ روزانہ صلاۃ التسبیح کسی بھی وقت پڑھ لے، زوال کے بعد پڑھے تو بہتر ہے، باقی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح اگر روزانہ پڑھ لی تو رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں دینی ماں بہنوں، کیا جو ہے اس میں مشکل ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دینی ماں بہنوں عبادت میں تلاوت ہے، خالی نماز کو عبادت نہیں کہتے، تلاوت کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ آدھا پارا، ایک پارا، یہ تو آڑے دن کا نصاب ہے۔ رمضان کے مہینے میں دینی ماں بہنوں کم سے کم 3 پارے تو روزانہ ہونے چاہیے، تب جا کے 3 قرآن ختم ہوں گے۔ اللہ نے 3 بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی۔ رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی، یہ 3 بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے میں عطا فرمائی، تو کیا ہم اس کے شکرانے میں 3 قرآن بھی ختم نہیں کریں گے؟ اس لیے کم سے کم 3 پاروں کا نصاب بناؤ۔ اسی طرح اور بھی عبادات ہے، اللہ کا ذکر، تسبیحات کا خوب اہتمام کرو، کوئی دن ہمارا خالی نہ جاوے کہ تسبیح ہماری چھوٹ جاوے۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، ایک تو عبادت لکھی ہے، دوسری بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بڑھ جاتا تھا، رونا، آپ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ اب دینی ماں بہنوں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کیوں روتے تھے، کس کے لیے روتے تھے؟ کیا آپ اپنے لیے روتے تھے؟ کہ نہ، آپ تو بخشے بخشائے تھے، اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے۔ دینی ماں بہنوں آپ اپنی امت کے لیے روتے تھے، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی آپ نہیں روئے، اپنے نواسوں کے لیے نہیں روئے، آپ اپنی امت کے لیے رو رہے تھے کہ میری امت، میری امت، میری امت، یا رب امتی، یا رب امتی۔ قیامت کے میدان میں بھی آپ کی زبان پر یہ جملہ ہوگا۔ آپ پوری زندگی امت کی فکر میں گزاری ہے، میری امت، میری امت، میری امت۔ اب دینی ماں بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لیے زندگی بھر رو کر گئے ہیں، کیا ہم اپنے لیے رونے کے لیے تیار نہیں؟
اس لیے جیسے میں نے کہا کہ دعاؤں کے لیے وقت فارغ کر کے روزانہ آدھا گھنٹہ دعا میں لگا کر اللہ کے سامنے رویا دھویا جاوے۔ اور تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ دینی ماں بہنوں، تیز آندھی کی طرح حدیث میں مثال دی ہے، ریح مرسلہ، تیز آندھی کی طرح سے آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ حالانکہ بارہا یہ روایت ہم نے سنی ہے کہ گھر میں 2 مہینے 3 چاند ہو جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن دینی ماں بہنوں ریح مرسلہ کی طرح، تیز آندھی کی طرح سے سخاوت ہوتی تھی۔ ہم دینے کا دروازہ کھلا رکھیں گے، اللہ کی طرف سے آنے کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہم دینے کا دروازہ بند کریں گے، اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے، تو اللہ کی طرف سے بھی جو ہے یعنی دینے کا دروازہ بند ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا، بلال خرچ کرتے رہیو، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کریو۔ بلال خرچ کرتے رہیو، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کریو۔ دینی ماں بہنوں، جس ذات سے لینا ہے وہ بڑی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، ہمارے خالق ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود خزانے ہیں، اس لیے ہم غریبوں کو، یتامہ کو، مساکین کو، بیواؤں کو تلاش کر کے، نہیں یہ کہ وہ لینے کے لیے آوے، ہم دینے کے لیے جائیں گے، ہم دینے کے لیے جائیں گے۔ اپنے ہاتھ سے کسی کو دینا، اپنے ہاتھ سے کسی کو دینا، میں یہ نہیں کہتا کہ ضرورت مند کو یا بیوہ کو، آپ کسی کو بھی دے، ہدیہ بھی کسی کو دے، اپنے ہاتھ سے دینا یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث سنا رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے دینا یہ بری موت سے بچائے گا۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں، آخری عمر میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے چارپائی سے لے کر گھر کے دروازے تک ایک رسی باندھ دی تھی۔ جب کوئی محتاج، ضرورت مند، مسکین آتا تو رسی پکڑ کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دیتے، اس کی ضرورت پوری کرتے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جی آپ تکلیف نہ اٹھاوے، ہم دے دیں گے، اب کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ اگر آپ گر گئے ہڈی ٹوٹے گی، بھاری جو ہے تکلیف ہوگی آپ کو۔ تو حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو یہ حدیث سنائی، بیٹو میں نے میرے نبی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ضرورت مند کو دینا یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ میری زندگی کی آخری گھڑیاں چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں میرے دنیا سے جانے کا وقت یہ صحیح ہو جاوے، سنور جاوے اور کلمے کے ساتھ میری موت آ جاوے اور اللہ مجھے بری موت سے بچا دے، اس لیے میں یہ عمل پابندی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس لیے دینی ماں بہنوں، اللہ کے نام پر خوب لگاؤ، مدرسوں والوں کو دو اور غریبوں کو دو، یتامہ کو، بیواؤں کو دو۔ حضرت قیس بن صلاح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت خرچ کرتے تھے، تو ان کے بھائیوں نے آ کر حضور سے شکایت کی کہ حضرت ہمارا یہ جو بھائی قیس ہے نا، یہ بہت خرچ کرتا ہے، بہت خرچے ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن صلاح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا، قیس یہ تمہارے بھائی بیٹھے ہیں، تمہارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ تم ادھر ادھر بہت خرچے کرتے ہو۔ تو حضرت قیس بن صلاح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باغ جو ہے، ماجارہ باغ ہے، اس میں سالانہ جو آمدنی آتی ہے، جو اس میں سے نفع آتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، میرے حصے میں جو آتا ہے میں اس میں سے خرچ کرتا ہوں اور یہاں خرچ کرتا ہوں، غریبوں کو کھلاتا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں اور یہاں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی، قیس
खर्च करते रहियो, अल्लाह तुम पर खर्च करते रहेंगे। कैस खर्च करते रहियो, अल्लाह तुम पर खर्च करते रहेंगे। उलमा ने लिखा है कि आपका तो एक मर्तबा कहना भी काफी था, आपने 3 मर्तबा क्यों कहा कि भाइयों की बोलती बंद करने के लिए आपने ये 3 बार फरमाया कि कैस खर्च करते रहियो, अल्लाह तुम पर खर्च करेंगे। भाइयों की बोलती बंद करनी थी कि इधर उधर जो है यानी गलत जगहों पर जो लोग खर्च करते हैं वहां तो कोई कहने के लिए जाता नहीं है, और अल्लाह के नाम पर जो खर्च करता है उसकी जो है उसका हाथ रोकने के लिए आए हो। आज दीनी माँ बहनों हम देखें कि शादियों में कितना खर्च होता है, और पता नहीं कहां कहां जो है गलत जगहों पर रस्म रिवाजात पर खर्च होता है, वहां कोई कहने के लिए नहीं आता, लेकिन जहां अल्लाह के नाम पर खर्च करने के नाम आता है वहां हमारी तबीयतें उचड़ती है। इसलिए माह मुबारक में नियत करो अल्लाह के नाम पर खूब खर्च करना है, और तलबा पर, उलमा पर और मदरसों पर, सफीरों को देना है, और इसी तरह जो है यानी गरीबों को, यतामा को और जो है जरूरतमंदों को ज़कात देकर मत कहना कि हमने खर्च कर दिया। ज़कात तो देनी ही देनी है, वो तो हमारे माल का मेल है, वो निकालना तो जरूरी है। तुम लिल्लाह रकम अल्लाह के नाम पर ज़कात के अलावा खर्च करो। बाकी ज़कात तो हिसाब किताब करके पूरा अपने जेवरात का हिसाब किताब करके जल्दी से जब भी ज़कात वाजिब होती हो जिस दिन निकाल दो। और लेकिन ये ज़कात के अलावा की मैं बात कर रहा हूं कि अल्लाह के नाम पर जितना खर्च करोगे अल्लाह ताला हमारे जानो माल में खूब बरकत अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला गैब से हमारी ज़रूरतों का तकफ़ुल फरमाएंगे। जो बातें कही नियत करो, इंशाअल्लाह इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका सवाबश शाकिरीन व नुज़ुलल मुक़र्रबीन व मुराफ़क़तन नबिय्यीन व यक़ीनस सिद्दीक़ीन व ज़िल्लतल मुत्तक़ीन व इख़बातल मुक़ीनीन हत्ता तवफ़्फ़ानी अला ज़ालिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईशतन नक़िय्या व मीततन सविय्या व मरद्दन गैर मख़ज़िय्यिन वला फ़ाज़िहिन। अल्लाहुम्मा इन्ना नतूबु इलैका मिनल मआसी। अल्लाहुम्मा इन्ना नतूबु इलैका मिनल मआसी ला नरजिउ इलैहा अबदा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन आमालिना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे क़ुसूरों से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह बहुत बड़े पापी मुजरिम है, ऐ करीम हमने तेरी नेमतें इस्तेमाल कर करके तुझे ही नाराज़ किया है। ऐ अल्लाह तू बारिश की तरह हम पर नेमतें बरसाता रहा, लेकिन अल्लाह हम तो इतने नालायक है और इतने गुनहगार और पापी है कि अल्लाह तेरा खाकर ही तुझे नाराज़ किया है। हमारे इस जुर्म अजीम को माफ़ फरमा कर दुनिया में हिदायत का, आखिरत में मग़फ़िरत का फ़ैसला मुक़द्दर फरमा। जो ज़िंदगी गुजर गई अपनी दरियाए रहमत से माफ़ फरमा, जो ज़िंदगी बाकी है अपने अवामीर पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस माह मुबारक के बहाने से तो हमारी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह अगर इसमें हमारी मग़फ़िरत न हुई तो हमारी बर्बादी में कोई शक नहीं है। जिब्राईल जो सय्यदुल मलाइका है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल मुरसलीन है, अल्लाह दोनों ने मिलकर दुआ और बद्दुआ फरमाई है। ऐ करीम हमारी इस बद्दुआ से हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमें वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। हमें इस माह मुबारक में हमें अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह आइंदा जो ज़िंदगी बाकी है तेरे अवामीर पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह माह मुबारक की तिलावतों को, अल्लाह ज़िक्र दुआ को, तरावी को, रोज़ों को, अल्लाह सारी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह सारी इबादतों को कबूल फरमा ले। रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी भी रमज़ान की तरह से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह हमारे माँ बहनों के जमा होने को कबूल फरमा, इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा, इनकी गोदों को, इनकी नस्लों को तेरे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। इनके गोदों में तेरे वली जन्म ले, ऐसी गैब शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह हमारी माँ बहनों के अल्लाह हमारी
ہماری ماں بہنوں کے یا اللہ سننے کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے، اس کے لیے سبب کے تو پر ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا بھرپور حصہ نصیب فرما۔ جن شر سے آپ نے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔